اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صدائے حق سننے والے دوستو، آج 18 صفر 1442 ہجری 6 اکتوبر 2020 عیسوی 20 گتے آسن 2077 بکرمی منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اس کے بعد ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت پر سماعت فرمائیں۔ کلام مشتاق اجمل مدنی کا، آواز جان عالم گورکھپوری کی، بول ہے: صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، 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 وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی، یہی بات کافی، یہی بات کافی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ نجوم و کواکب صحابہ نبی کے، نجوم و کواکب صحابہ نبی کے، وہ راہ خدا کے تھے بے لوث غازی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی، وہ راہ خدا کے تھے بے لوث غازی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ ہم ایک مود کی بھی فضیلت نہ پائیں، ہم ایک مود کی بھی فضیلت نہ پائیں، جو مثل احد لائے سونا و چاندی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی، جو مثل احد لائے سونا و چاندی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ نبی گر کوئی حکم صادر کرے تو، نبی گر کوئی حکم صادر کرے تو، وہ لے جاتے ایک دوسرے سے ہی بازی، وہ راضی خدا سے،
خدا ان سے راضی، وہ لے جاتے ایک دوسرے سے ہی بازی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ عزائم صحابہ کے تھے اتنے راسخ، عزائم صحابہ کے تھے اتنے راسخ کہ روم اور فارس کی دھرتی ہلا دی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی کہ روم اور فارس کی دھرتی ہلا دی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ نکل پڑتے تھے لے کے تلوار فوراً، نکل پڑتے تھے لے کے تلوار فوراً، جو دیتے صدارات میں بھی منادی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی، جو دیتے صدارات میں بھی منادی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ ملی تربیت ان کو پیارے نبی سے، ملی تربیت ان کو پیارے نبی سے، جگر ان کا ہیرے کے جیسا تھا صافی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی، جگر ان کا ہیرے کے جیسا تھا صافی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ وہ منظر بھی دیکھا ہے چشم فلق نے، وہ منظر بھی دیکھا ہے چشم فلق نے کہ عثمان کے گھر کو گھیرے ہیں باغی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی کہ عثمان کے گھر کو گھیرے ہیں باغی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ تھا قرآن ہاتھوں میں وقت شہادت، تھا قرآن ہاتھوں میں وقت شہادت، الہی وہ کتنے تلاوت کے عادی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی، الہی وہ کتنے تلاوت کے عادی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ بیاں کس طرح ہو صحابہ کی عظمت، بیاں کس طرح ہو صحابہ کی عظمت، نہیں جب میرے پاس الفاظ کافی، نہیں جب میرے پاس الفاظ کافی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی، یہی بات کافی، یہی بات کافی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر
فہد الاسلام السلفی حفظہ اللہ کا، جو پٹنہ بہار انڈیا میں ڈاکٹری پیشہ سے وابستہ ہیں اور ساتھ ہی دعوت و تبلیغ کا بھی فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے فضائل و مناقب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کل لکھنؤ میں ایک مولوی نکلا ہے، وہ مولوی صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو امیہ کے دربار کا درباری مولوی قرار دیا، اور بھی طرح طرح کے الزامات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا اس شخص نے، اور اس کا نام سلمان ندوی ہے، جو زمانہ سے غلط باتیں اور کبھی جماعت اہل حدیث پر کیچڑ اچھالنا، کبھی صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنا، کبھی کچھ۔ تو اسی کے ضمن میں ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی صاحب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، ان کی سوانح عمری، ان کی فضائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے، اس موضوع پر وہ خطاب فرمائیں گے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے درس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان کیے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے ایک بڑے ادارے سے فارغ التحصیل، جس کو جامعہ کی طرف سے، ادارے کی طرف سے جو سند دی گئی ہے، وہ بخاری و مسلم پڑھنے کے بعد اور بخاری اور مسلم کی بے شمار روایات کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ملعون شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کروں۔ نام اور کنیت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام کے بارے میں
علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ کا نام عبد عمر بن عبد غنم تھا، کسی نے کہا کہ عبد شمس ہے، لیکن مشہور قول کے مطابق آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں میرا نام عبد شمس تھا، جب اسلام قبول کیا تو میرا نام عبد الرحمن ہوا۔ مزید کہا کہ میں اپنے گھر کی بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی جس سے کھیلا کرتا تھا، تو لوگوں نے اس وجہ سے میری کنیت ابو ہریرہ رکھ دی۔ مصدق حاکم جلد سوم صفحہ نمبر 506، سنن ترمذی صفحہ نمبر 350۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انتہائی غربت و فقیری کی حالت میں آنکھیں کھولی، چنانچہ وہ خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری پرورش یتیمی کی حالت میں ہوئی، اور میں نے مسکینی کے عالم میں ہجرت کی۔ میں پیٹ بھر کھانے اور سواری کے بدلے بنت غزوان کے یہاں خدمت کیا کرتا تھا۔ سیر اعلام النبلاء للذہبی جلد دوم صفحہ 113۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اور مدینہ کی طرف ہجرت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 28 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کے کچھ افراد کے ہمراہ اسلام قبول کیا۔ اور اسی وقت ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے نکل چکے تھے۔ یہ سن کر آپ خیبر کے لیے نکل پڑے، اور اس طرح سے سن 7 ہجری کے اوائل میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا قبول اسلام۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے تو وہ اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس دوران ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ اسلام کے تعلق سے نازیبہ باتیں بھی کہا کرتی تھی۔ اسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ جس مومن کو بھی پیدا کرتا ہے اور وہ میرے متعلق سنتا ہے یا مجھے دیکھتا ہے تو مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ راوی نے پوچھا، ابو ہریرہ آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا؟ فرمایا، دراصل میری والدہ مشرک عورت تھی، میں انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا لیکن وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ ایک دن میں نے انہیں دعوت دی تو میرے کانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بات سننا پڑی جو مجھے ناگوار گزری۔ میں روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا اور وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ آج میں نے انہیں دعوت دی تو میرے کانوں کو آپ کے متعلق ایسی بات سننا پڑی جو مجھے ناگوار گزری۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت فرما۔ میں دوڑتا ہوا نکلا تاکہ اپنی والدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بشارت دوں۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہ اندر سے بند تھا۔ مجھے پانی گرنے کی آواز آئی اور پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ والدہ نے اندر سے کہا کہ ابو ہریرہ تھوڑی دیر رکے رہو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو وہ اپنی قمیص پہن چکی تھی اور جلدی سے دوپٹہ اوڑھ لیا تھا۔
مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ خوشی کے آنسو لیے حاضر ہوا۔ جیسے پہلے غم کے مارے رو رہا تھا، اور عرض کیا یا رسول اللہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما دی۔ پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ اپنے مومن بندوں کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت پیدا فرما دے، اور ان کی محبت کو ان کے دونوں کے دلوں میں ڈال دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اپنے مومن بندوں کے دل میں اپنے اس بندے اور اس کی والدہ کی محبت پیدا فرما، اور ان کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مومن بھی پیدا کیا اور وہ میرے بارے میں سنتا یا مجھے دیکھتا ہے یا میری والدہ کو دیکھتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2491، مسند احمد 8242، مستدرک حاکم حدیث نمبر 4240۔ تو اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنے والا مومن ہے۔ مومن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے ہیں، اور منافق قسم کے لوگ جن کا تعلق رافضیت سے ہو اور جو روافض کے ٹکڑوں کے اوپر پل رہا ہو، جسے روافض کی طرف سے معقول تنخواہ دی جا رہی ہو، جو یہودیوں کا ایجنٹ ہو، عیسائیوں کا ایجنٹ ہو، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا طلب علم کی راہ میں پریشانیوں کا سامنا، یہ بات واضح ہے کہ قبول اسلام کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی خاطر دنیا کی سبھی چیزوں کو
چھوڑ دیا۔ آپ نے صفہ کے نام سے معروف اولین مدرسہ میں داخلہ لیا، جس کے طلبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہوا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مربی اعظم، محسن انسانیت، رحمت دو عالم اور سید کونین کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ اس راہ میں آپ کو مختلف اوقات میں مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ فولادی عزم و حوصلہ کے مالک تھے۔ بھوک پیاس برداشت کی، سردی گرمی کی پرواہ نہیں کی، بے سر و سامانی کا احساس دل میں نہیں لائے، دنیا کو اہمیت نہیں دی، بلکہ یکسو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، ارشادات اور تعلیمات کو حاصل کرنے میں لگے رہے۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے ولید بن رباح کے طریق سے ذکر کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے مدینہ آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں اس کے بعد برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ میں امہات المومنین کے گھروں میں جاتا، آپ کی خدمت کیا کرتا، آپ کے ساتھ غزوات اور حج کے اسفار میں شریک رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حدیثوں کا سب سے زیادہ علم رکھتا تھا۔ اللہ کی قسم، مجھ سے پہلے بہت سارے ایسے لوگ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز ہوئے جنہیں معلوم تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت رہتا ہوں، چنانچہ وہ لوگ مجھ سے آپ کی حدیثوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، جن میں عمر، عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اہم ہیں۔ اللہ کی قسم، مدینہ کی کوئی حدیث مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ حدیثوں کا علم حاصل کرنے کی راہ میں انہیں کس فاقہ کشی اور بھوک و تنگ حالی سے گزرنی پڑی، یہ سبھی چیزیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ
بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، حالانکہ پیٹ بھرنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا تھا۔ میں خمیری روٹی کھاتا اور نہ عمدہ لباس زیب کرتا اور نہ ہی میری خدمت پر فلاں یا فلانی تھی، بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں کسی سے کسی آیت کا مطلب صرف اور صرف اس وجہ سے پوچھا کرتا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا دے، حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب معلوم ہوا کرتا تھا۔ مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ میسر ہوتا تھا ہمیں کھلایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کر لاتے اور اس میں سے جو کچھ ہوتا تھا اسے ہم چاٹ لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3708۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، زمان نبوی میں بھوک کی شدت سے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا اور کبھی میں بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے صحابہ نکلتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا۔ میرے پوچھنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں، مگر وہ چلے گئے اور کچھ نہیں کیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی اور پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں، مگر وہ بھی گزر گئے اور کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ نے جب مجھے دیکھا تو آپ مسکرا دیے اور آپ میرے دل کی بات سمجھ گئے اور میرے چہرے کو آپ نے تاڑ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے۔ پوچھا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ معلوم ہوا کہ دودھ کا پیالہ ہے جسے کوئی ہدیہ دے گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے صفہ کے باقی ساتھیوں کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سخت حیران ہو جاتے ہیں کہ دودھ اتنا کم اور صفہ میں ہمارے ساتھیوں کی تعداد 70 سے زیادہ، اس کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل میں جاتے ہیں اور سب کو بلا لاتے ہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ سب کو پلانا شروع کرو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دل میں کئی طرح کے خیالات ہونے کے باوجود حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجاوری کرتے ہیں اور باری باری سب کو پلاتے ہیں۔ جب سبھی صحابہ کرام دودھ پی کر فارغ ہوئے تو انہیں کہا کہ اب تم پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آسودہ ہو گئے تو معذرت کر لی کہ اب گنجائش نہیں ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور خود نوش فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6452۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی خدمت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے شدید خواہش مند رہا کرتے تھے اور آپ کی خدمت کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو اور قضائے حاجت کا برتن لے جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 240۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فضائل الصحابہ 1401 میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اس دوران حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ کی پشت مبارک پر اچھل کود مچا رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا وہ ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس چھوڑ آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب جو آج کے درس میں پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ اس موضوع کی مناسبت سے اور بھی باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ